أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 114 سے آج کا درس قرآن ہے۔ اس آیت کے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہود بے بعود کی خباثتوں اور ان کی نجاستوں کو بیان کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی، ان کی عداوت، ان کا بغض، ان کا حسد کس درجے تک ہے، حتیٰ کہ وہ مساجد کے بارے میں، بیت اللہ، بیت المقدس، مسجد حرام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور وہ کس طریقے پر مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات کو پیدا کر کے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے دور ہو جائیں، تو ان کے دلوں میں کیسے کیسے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو منع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے یذکر فیہ اسمہ، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور کوشش کرے ان کو اجاڑنے میں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسوں کو لائق نہیں ہے کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا ہی عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسی طرف ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہود یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر شبہات کو پیدا کرتے تھے کہ دیکھو پہلے مسلمان جو ہے وہ ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اب دوسری طرف آ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کے دلوں میں یہ جو شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہو، تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ مسلمان کوئی کعبہ پرست تھوڑی ہیں، وہ ایک جہت کے پرست تھوڑی ہیں، وہ جس طرف بھی کر کے نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسی طرف موجود ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر کچھ اہم مسائل کا بیان ہے جو ان آیات مبارکہ کے اندر خاص کر کے شامل تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارہ نے ان کے انتقام کے لیے خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کو کے ساتھ مل کر کے اپنے بادشاہ تیتوس کی سرگردشی میں شام کے بنی اسرائیلیوں پر حملہ کر ڈالا اور ان کو قتل و غارت کر دی، ان کو بالکل مٹا دیا، تورات کو کہ جو نسخے تھے، تورات کی جو کتاب تھی اس کو جلا ڈالا، اور بیت المقدس میں نجاست اور خنزیر ڈال دیے، اور اس کی جو عمارت تھی اس کو خراب کر ڈالا۔ تو بنی اسرائیل کی جو طاقت تھی، ان کی جو شان اور شوکت تھی، اس کو بالکل ختم کر ڈالا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم ہی رہا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور آیا، آپ نے جب شام اور عراق کو فتح کیا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایک عرصہ دراز تک اس پر کافروں کا قبضہ رہا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو دوبارہ فتح کیا اور وہ فاتح بیت المقدس بنے۔ اس کے بعد مساجد کی حرمت کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا گھر ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، مقام ان کا ضرور ہے۔ اب جیسے مسجد حرام میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبی اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔
لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ادب و احترام کی خاطر سب کی سب مساجد کا ادب و احترام ایک جیسا ہی ہے، اور ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے سفر کرنا وہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور مسجد کے اندر ادب و احترام کے ساتھ اس انداز میں داخل ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا گھر ہے، اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھا جائے، ستھرائی کا خیال رکھا جائے، یا مسجد کے اندر سے کسی شخص کو منع کرنا کہ وہ نماز، روزہ، ذکر و اذکار، تسبیحات پڑھنے سے اس کو روکا جائے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل آتی ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر لوگوں کو عبادت کرنے سے روکے۔ اس لیے وہ مسجد کو بنانے والا مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پہ ہوتی ہے، اور جو لوگ مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے منتظر ہوتے ہیں، اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔